مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ وقت بہت کم رہ گیا ہے، اگرچہ کل سے مسلسل میری سما خراشی کو آپ برداشت کر رہے ہیں، اس لیے کوئی ضروری بھی نہیں ہے تھا کہ کوئی بات ہو، لیکن جتنا موقع مل رہا ہے ثواب کے کام میں گزر جائے اچھا ہے۔ میرے ذہن میں ایک مضمون اپنے تمام ہی بھائیوں سے کہنے کے لیے یہ رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے جس کو دنیا میں جو دینا طے کر رکھا ہے وہ دیا ہے، اور اللہ کے طے کیے ہوئے نظام کے علاوہ مل نہیں سکتا، یہ تو پکی بات ہے۔ الرزق مقسوم، جو رزق ہے وہ مقرر ہے۔ کسی کو مالدار بنا دیا اللہ نے، وہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو نہیں بنایا وہ بھی اللہ کی تقسیم ہے۔ کوشش یا خواہش سب کرتے ہیں، بنتے سب نہیں ہیں۔ اسی طرح سے کسی کو اللہ نے علم دیا، نہیں کسی کو نہیں دیا، تو یہ سب رزق ہیں اللہ تعالیٰ کے جو مقرر ہیں بندوں کے لیے، اور مقررہ حصہ ہی ملتا ہے۔ لیکن چونکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ دنیا گزر جائے گی، دنیا کی زندگی جیسے گزرے گی وہ گزرے ہی گی، بڑے سے بڑے مالدار کو بھی مرنا ہی پڑے گا، اور غریب آدمی بھی اسی طرح دنیا سے جائے گا۔ مسئلہ آخرت کا ہے اصل، تو اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ ہم دنیا میں زندگی اس انداز سے گزاریں کہ آخرت کا نقصان نہ ہو۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی عزت دیتے ہیں، عزت میں عزت بھی آتی ہے اور پیسہ بھی آتا ہے۔ عام طور پر عزت آج کل کے زمانے میں پیسے سے ہے، نمبر 1 پر ہے پیسے کی عزت، ساری عزتیں اس کے پیچھے ہیں، اور باقی عہدے کی ایک عزت ہوتی ہے، منصب مل جاتا ہے، پوسٹ مل جاتی ہے کسی کو، اور صاحب خاندان کی کچھ عزت ہوتی ہے، سماجی ایک آدمی کا مقام ہوتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی یہ چیزیں دی ہیں تو ظاہر ہے کہ دنیا میں ہمارا گویا مزے سے کام ہو رہا ہے، لیکن آپ غور کریں کہ اگر یہ مزہ دنیا کا کچھ دنوں کے لیے حاصل کرنے کے بعد آخرت میں مصیبت بن جائے تو وہاں جا کے کیا کہے گا آدمی کہ اچھا ہوتا نہ ملتا۔ مگر یہ جو گڑبڑ ہوتی ہے، یہ جو بیلنس گڑبڑ ہوتا ہے ہم سے، یعنی بیلنس سے مراد میری یہ ہے کہ دنیا کو اور دنیا کی ضرورتوں کو وہ مقام دیا جائے جو اس کا ہے، اور آخرت کو اور آخرت کی ضرورتوں کو وہ مقام دیا جائے جو آخرت کا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں، آپ سفر میں نکلے ہیں، بہت سے لوگ باہر جاتے ہیں ملازمت کے لیے، 2 سال کے لیے ایک آدمی کینیڈا جا رہا ہے، امریکہ جا رہا ہے، سعودی عرب جا رہا ہے، تو وہاں رہنے کے لیے جو اس کا اپنا سامان ہوگا وہ اس کو سیٹ کرے گا، پیک کرے گا،
اور ایک چھوٹا سا سامان اس کی والدہ یا بیوی راستے میں کھانے کے لیے دے گی یا راستے میں استعمال کرنے کے لیے اوپر رکھنے کے لیے دے گی، تو زیادہ فکر وہ کون سے سامان کی کرے گا؟ جو وہاں کے لیے ہے، 2 سال کے قیام کے لیے۔ اگر ایسی نوبت آ جائے، پلین والے کہیں کہ صاحب یہ آپ کا سامان زیادہ ہو رہا ہے تو آپ کو کچھ سامان کم کرنا ہے، تو وہ جو ہاتھ میں سامان ہے کھانے پینے کا، ٹیشو وغیرہ ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں، مٹھائی ہے، فلاں ہیں، کیا کہے گا آدمی؟ بھائی اسے چھوڑ دو، سامان زیادہ ہو رہا ہے، اس کو چھوڑ دو، چونکہ لمبی مدت کے لیے وہ چاہیے۔ تو اب سمجھ لیں مسئلہ جو ہے وہ اہمیت دینے کا ہے۔ بات یہاں لانا چاہتا ہوں میں، اہمیت دینا، حیثیت دینا، مقام دینا۔ ہم لوگوں کے یہاں جو گڑبڑ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو اور دنیا کی ضرورتوں کو نمبر 1 پر رکھ رکھا ہے، اور حیثیت میں بھی نمبر 1 پر رکھ رکھا ہے، اور دین کو اور آخرت کو اور اس کی ضرورتوں کو اور اس کی تمام چیزوں کو نمبر 2 پہ رکھ رکھا ہے۔ تو یہاں تو چل جائے گا جناب کام، معاف فرمائے میرے لہجے کو، لیکن آگے جا کے معاملہ بہت مشکل ہو جائے گا اگر یہ دنیا میں ٹھیک نہیں کیا۔ اس کو سمجھانے کے لیے وہ واقعہ یاد کریں۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ قارون کے واقعے کے آخر میں ہے۔ قارون سے آپ سب واقف ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا قارون۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا قصہ سنایا ہے، میں جلدی جلدی ترجمہ کرتا ہوں۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ فبغى علیہم، اس نے ان کے مقابلے میں سرکشی کی۔ وآتیناہ من الکنوز، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے، ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، کہ ان خزانوں کی چابیاں، کنجیاں، جن الماریوں میں اور تجوریوں میں وہ خزانے رکھے تھے، ان کی چابیاں اتنی زیادہ تھیں کہ ایک طاقتور گروہ کو بوجھل کر دیں۔ کم سے کم 10 آدمی یا 40 تک علماء نے لکھا ہے۔ جو لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے اس کے مفہوم میں 9-10 سے لے کے 40 تک آتا ہے۔ 10 ہی مان لیں، 10 طاقتور آدمی تو اچھا خاصا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، وہ تھک جائیں اس کے اٹھانے میں، اتنی چابیاں تھیں، تو ظاہر ہے کہ اندر خزانہ کتنا ہوگا۔ اذ قال له قومه لا تفرح، یاد کرنے کی بات یہ ہے کہ جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ تم فخر نہ کرو، اکڑ اتراؤ نہیں، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں آخرت کو تلاش کر، کیا کر رہا ہے؟ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا سے بھی اپنا حصہ جو ہے اس کو فراموش نہ کر۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور جیسے اللہ نے تیرے ساتھ اچھا کیا ہے تو بھی اچھا عمل اختیار کر یا لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد نہ مچا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ نصیحت ہوئی۔ جواب، قال، قارون نے کہا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو کچھ مال ہے، یہ جو کچھ دولت ہے، یہ جو کچھ معیار ہے، اسٹیٹس ہے میرا، یہ مجھے ملا ہے میری قابلیت کی وجہ سے، میری بصیرت کی وجہ سے، میرے جاننے کی وجہ سے۔ میں گر جانتا ہوں پیسہ کمانے کا، تو میں نے محنت سے کمایا ہے۔ یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے محنت سے پیسہ کمایا، آپ آ گئے نصیحت کرنے، آپ آ گئے کہ تبلیغ میں چلو، آپ آ گئے کہ مدرسے میں چندہ دے دو، آخرت کی نصیحت کرنے لگے۔ ایسا لگتا ہے کہ لہجہ یہ ہے کہ یہ تو میں نے کمایا ہے اپنی محنت سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یعلم، کیا اس کو نہیں پتہ، ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی ایسی قوموں کو ہلاک کیا جن کی طاقت بھی اس سے زیادہ تھی، مجمع بھی ان کے پاس اس سے زیادہ تھا، ان کے پیچھے چلنے والے لوگوں کی بھیڑ زیادہ تھی۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کو پوچھا نہیں جاتا۔ جب مجرم ہو گیا آدمی، پکڑ میں آ گیا، تو بس اب تو سزا ہی ملتی ہے۔ یہ تو ہوا پس منظر، اصل اس کی تفصیلات، کون تھا، کیسا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ سنایا ہے۔
فخرج علی قومہ فی زینتہ، وہ نکلا اپنی قوم کے سامنے اپنی شان کے ساتھ، زینت، زیب و زینت، شان و شوکت، یعنی پیسے کا مظاہرہ اس نے کیا۔ ایسا لگتا ہے قرآن کے بیان سے بھی اور روایات سے بھی کہ قارون نے باقاعدہ اپنی دولت کی نمائش کا ایک انتظام کیا، نکلا وہ حشم و خدم کے ساتھ، اپنے مال و دولت کے ساتھ۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب ایک آدمی اپنی شان دکھانے کے لیے نکلا ہے تو تماشا دیکھنے والے تو ہوں گے ہم جیسے کچھ۔ وہ جو تماشا دیکھنے والے تھے، قرآن کے بیان سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ سب ایمان والے تھے یا زیادہ تر ان میں، اس لیے کہ یہ بنی اسرائیل کا آدمی تھا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، تو بنی اسرائیل کے لوگ ہوں گے تماشا دیکھنے والے۔ مگر وہاں دو طرح کے لوگ تھے، جیسے ہمارے زمانے میں بھی دو ہی طرح کے لوگ ہیں۔ بس آپ ذرا غور سے سنتے جائیے گا اور یہ دیکھتے جائیے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، ان لوگوں نے کہا جو دنیا کی زندگی کو چاہتے ہیں۔ اس لفظ پہ بھی غور کیجیے گا، مجھے وقت نہیں ورنہ میں 1 گھنٹہ اسی پر بات کرتا۔ ان لوگوں نے کہا جو دنیا کی زندگی کو چاہتے ہیں، یعنی مقصد کا مسئلہ ہے، مقصد دنیا کی زندگی ہے۔ انہوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ایک بات تو یہ کہی، سوچتے رہیے گا آپ اور ہم ہوتے تو کیا کہتے۔ ایک بات تو یہ کہی، کاش ہمیں بھی اتنا ہی مل جاتا جتنا قارون کو ملا ہے۔ دوسری بات، انہ لذو حظ عظیم، یہ قارون بڑی قسمت والا آدمی ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں ایمانداری سے، ہم لوگ ہوتے تو ان 2 باتوں کے علاوہ کچھ اور کہتے وہاں؟ کیا ہم سب کے جذبات یہی نہیں ہوتے؟ قارون کے زمانے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے زمانے میں کوئی مالدار ہمیں نظر آتا ہے تو کیا دل میں آتی ہے بات، اللہ ہمیں بھی اتنا ہی دے دیتا، اس کو اللہ نے اتنا دیا ہے ہمیں بھی دے دیا ہوتا، بڑی قسمت والا آدمی ہے، بڑا اللہ نے نوازا۔ ایک لفظ مشہور ہے ہمارے یہاں بولتے ہیں نا، اللہ نے بڑا نوازا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ وہی جذبات ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کے بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، وہاں کچھ اور لوگ بھی تھے، ان کو قرآن کہتا ہے وقال الذین اوتوا العلم، بالکل لفظوں کا ترجمہ ہے، ان لوگوں نے کہا جن کو علم دیا گیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم والوں کا یہ مقام ہے کہ ان کی نظر آخرت پر ہو، یعنی جو بھی دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے کیا کہا ان سے، پہلے والوں سے، لالچ والوں سے، وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، تمہارا ناس ہو، کیا بات ہے، کیا بات کرتے ہو، ارے اللہ کا ثواب زیادہ بہتر ہے اس آدمی کے لیے جو نیک عمل کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے، مگر یہ کیفیت وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، ایمان کی یہ کیفیت صبر کرنے والوں ہی کو ملتی ہے، وہ جو ان کو ملی۔ اس کے بعد کیا ہوا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اب کوئی گروہ ایسا نہیں تھا، کوئی گروپ ایسا نہیں تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کر سکے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ، اور وہ خود بھی بدلہ نہیں لینے کی پوزیشن میں تھا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ، کل جو لوگ قارون جیسی جگہ کی تمنا کر رہے تھے اب وہ کہنے لگے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، دیکھو جی ایسا معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو چاہتے ہیں زیادہ دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کم دیتے ہیں۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اللہ نے اگر ہم پہ احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیا ہوتا۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بھئی ایسا معلوم ہوتا ہے کافر کامیاب نہیں ہوتے، ناشکر کامیاب نہیں ہوتے، منکر کامیاب نہیں ہوتے۔ آ گئی نا عقل ان کو، اس سے پتہ چلتا ہے وہ اچھے لوگ تھے، ایمان والے تھے، مگر غلطی پہ آ گئے تھے۔ تو کیا خیال ہے، کیا ہم لوگ بھی اس طرح سے توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اس ذہنیت سے
کہ دنیا کو بڑا سمجھیں۔ ہم لوگوں کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہماری نظر میں دنیا اس اعتبار سے بھی بڑی ہے کہ اگر دنیا حاصل کرنے کے لیے آخرت کا نقصان کرنا پڑے تو ہم میں سے اکثر لوگ کرتے ہیں، ناجائز اور جائز کو نہیں دیکھتے، یہ آخرت کو پیچھے کرنا اور دنیا کو آگے کرنا ہے۔ اور ہمارا عمل یہ بھی ہے کہ دنیا اور آخرت کے سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی قیمت، ویلیو ہماری جو نظر میں ہے وہ بالکل اسی طرح ہے کہ نمبر 1 پہ دنیا اور نمبر 2 پہ دین ہے، نمبر 2 پہ آخرت ہے۔ اگر ہمارا بچہ دنیا کی ڈگری حاصل کرتا ہے اور انہی میں سے ایک بچہ حافظ یا مولوی بنتا ہے تو ذہنیت جو ہے جناب صاف سچی بات ہے، ذہنیت یہ ہے کہ وہ حافظ اور مولوی دوسرے نمبر پہ رہتا ہے باپ کی نظر میں، عام آدمی کی نہیں، باپ کی نظر میں بھی اکثروں کا یہ حال ہے۔ دین کے کاموں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ ایک مدرسے والا مدرسے کی رسید لے کر جاتا ہے تو دینے والا اس کو حقیر سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے، صرف اس لیے کہ تمہیں اللہ نے چند روپے دے دیے ہیں جن روپوں کی کوئی حیثیت دین کے مقابلے میں نہیں ہے۔ یہی تو ہے وہ بات کہ جو مقام ہے دل میں وہ کس کا ہے، آپ یہ دیکھیں اور یاد رکھیں اس بات کو۔ بہت ساری مثالیں اس کی میں دے سکتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ کوئی دین کی بات کرنے والا آ گیا، اسے آپ حقیر سمجھتے ہیں، یہ تو جماعت والے گھوم رہے ہیں، ان کا کام ہی یہ ہے گھومنے کا۔ اور بھی آپ مسجد کی کمیٹی میں ہیں، معاف فرمائیں متولی صاحب، میں ظاہر ہے بے تکلف بات کر رہا ہوں، ساری دنیا کو سامنے رکھ کر، پورے ملک کو سامنے رکھ کر، میں ان کو تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ مسجد کے متولی ہیں، مدرسے کے محتمم ہیں، مدرسے کی کمیٹی میں ہیں، تو ایمانداری سے بتائیں کہ مسجد کے امام کا یا مدرسے کے محتمم یا مدرس کا کوئی مقام ہوتا ہے؟ حکم چلاتے ہیں آپ کا جذبہ ہی ہوتا ہے۔ عام بات کر رہا ہوں میں آپ کو نہیں کہ میں بھی اسی جگہ پر ہوں اگر وہاں ہوں۔ ہمارا جو عمومی مزاج ہے، ایسے لوگ ابھی الحمدللہ ہیں، کچھ لوگ ہیں جو دین کی عظمت کو سمجھتے ہیں، ایسے لوگ ہیں، تھوڑے ہیں، کم ہیں، مگر ہیں، لیکن اکثریت پر بات ہو رہی ہے۔ اکثریت کا حال یہی ہے جناب عالی کہ وہ ملازم کی طرح ان کو سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت ان کی نظر میں نہیں ہوتی۔ صاف بات ہے، اسے بدلنا پڑے گا۔ کیوں بدلنا پڑے گا؟ اس لیے نہیں کہ مدرسے اور مسجد کا مسئلہ ہے، امام صاحب اور محتمم صاحب اور مدرسے کے مدرس کا مسئلہ نہیں، بالکل نہیں۔ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ کی ہمدردی میں کہا جا رہا ہے، ان کی ہمدردی میں نہیں کہا جا رہا ہے۔ صاف بات ہے بالکل۔ اگر آپ دین کی چیزوں کو کمتر سمجھیں گے تو دین کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ بیچارہ وہ جو دین کا نمائندہ آپ کے پاس آیا وہ وقتی طور پر پریشان ہوگا، ہم ہوتے ہیں پریشان، ہمیں معلوم ہے۔ مدرسوں والے چندہ لینے جاتے ہیں، ان کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا ہے، جس نظر سے دیکھا جاتا ہے، آج بھی مجھ سے ایک مولوی صاحب ابھی پوچھ رہے تھے کہ چندے میں ہمارے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے، تو میں نے کہا کہ آپ اس کی اصلاح کریں، لوگوں کو بتائیں کہ ہم اپنی ذات کے لیے مانگیں تو آپ ہمیں حقیر سمجھنے کا حق رکھتے ہیں، ہم اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے، اس لیے حقیر سمجھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے، برداشت کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی مجبوری کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، لیکن نقصان اصل آپ کا ہو رہا ہے۔ اللہ میاں کے یہاں جواب دینا پڑے گا نا، اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر کیا ہوگا۔ سوچیں کہ آپ دین کے کاموں میں بھی لگے ہوئے ہیں اور دنیا کو اونچا سمجھنے کی وجہ سے اللہ کے یہاں وہ قبول نہیں ہو رہا ہے جو کچھ آپ نے کیا ہے، تو کتنا بڑا نقصان، یہاں سے بھی گئے اور وہاں سے بھی گئے۔ اس سے تو اچھا وہی آدمی رہا جس نے کچھ نہیں کیا، کم سے کم وہ بچا تو رہا اس جرم سے۔ ایک ہی مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی، میں مسجدوں کی یا مدرسوں کی بات نہیں کرنا چاہتا، بلکہ پوری زندگی کے معاملات میں، کاروبار میں، جیسے میں نے کہا کہ آپ کاروبار کر رہے ہیں تو ہم میں کتنے مسلمان ہیں جن کے سامنے کاروبار کی ایک شکل آتی ہے جس میں منافع زیادہ ہے، پروفٹ زیادہ ہے، اور اس شریعت کہتی ہے جائز نہیں ہے، تو کتنے لوگ ہیں جو اس کو چھوڑتے ہیں؟ 99% لوگ ہیں جو نہیں چھوڑتے۔ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو علماء سے، اللہ والوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ان سے مشورہ کرتے ہیں کہ صاحب ایسا جائز ہے کیا، اور نہیں کہتے ہیں تو نہیں کرتے۔ ایسے لوگ ہیں مگر بہت کم ہیں۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم میں ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جائے، ہم اپنی اصل اس پر آ جائیں، جس چیز کا جو مقام ہے اس کو وہی مقام دیں۔ بالکل کوئی پابندی نہیں لگائی جا رہی ہے آپ کے تجارت پر، کاروبار پر، کمانے پر۔ ہمیں شریعت نے پوری آزادی دی ہے
اور اس زمانے میں بھی الحمدللہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو پیسے میں اتنے آگے ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ میں اسی ہندوستان میں اور ہندوستان کے باہر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کھربوں پتی یعنی اس سے زیادہ، لیکن ان کی تہجد قضا نہیں ہوتی، یہ بھی الگ سے ہم جانتے ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں، ہمارے جاننے والوں میں موجود ہیں۔ تو کیا بات ہے، وہ دنیا میں بھی مزے کر رہے ہیں اور آخرت کے بھی مزے ہیں۔ کیوں نہ ہم سب ایسے بننے کی کوشش کریں۔ باقی پیسے کے سلسلے میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوشش کرتے رہیے حلال کمانے کی، اللہ تعالیٰ جتنا دینا چاہیں گے دیں گے، جو اللہ دے اس پہ راضی رہیے، مزاج یہ بنائیے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ جملہ میں نے جو بولا ہے اس کو 1 منٹ میں کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ اگر یہ مزاج بنا لیا کہ اللہ کی مرضی میں راضی رہنے لگے تو جینا بھی آسان ہو جائے گا جناب، اور مرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ فی الحال جو ہم لوگ گزارا کر رہے ہیں اس میں جینا بھی بہت مشکل ہے، مرنا تو کون چاہتا ہے، جینا ہی مشکل ہو رہا ہے، اس لیے کہ سب کچھ ہماری مرضی سے تو ہوتا نہیں ہے، ہماری مرضی کچھ ہوتی ہے، ہوتا کچھ اور ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ مزاج بنا لیں کہ ہماری مرضی پوری ہو تو شکر ادا کریں، اور مرضی پوری نہ ہو تو اللہ کی رضا میں راضی رہیں، مزے کی ہو جائے گی زندگی۔ اللہ والوں میں اور عام لوگوں میں زندگی میں یہی فرق ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا مزاج رکھتے ہیں۔ ایک نام آتا ہے اسلامی تاریخ میں بہلول مجنوں کے نام سے، ہارون رشید کے زمانے میں کہتے ہیں یہ صاحب تھے، ان کو لوگ دیوانہ سمجھتے تھے۔ ان کو ایک آدمی مل گیا، ایک آدمی کو وہ مل گئے تو اس نے سلام کیا اور کہا بہلول صاحب کیا حال ہے؟ کہنے لگے ایسے آدمی کا حال کیا پوچھتے ہو جس کی مرضی کے مطابق ساری دنیا کا کام چل رہا ہے، ساری دنیا کا کام۔ تو اس نے سوچا کہ یہ بھی دیوانہ پن ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب، آپ کی مرضی سے سارا کام آپ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے؟ کہنے لگے بالکل۔ کہا کیسے؟ کہا یہ بتاؤ ساری دنیا کا کام اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں؟ کہنے لگے ہاں اللہ کی مرضی کے مطابق تو چل رہا ہے۔ کہا میں اللہ کی مرضی میں راضی ہوں، لہذا سب میری مرضی کے مطابق۔ یہ زندگی آسان بنانے کا یہ گر ہے، اللہ ہمیں اس کو اختیار کرنے کی توفیق دے اور ہمیں آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔